656 ہجری مطابق 1258 میں ترک سردار ارطغرل غازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ عین وہی وقت تھا جب منگولوں کے لشکر نے ہلاکو خان کی قیادت میں خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ایک ایسے وقت میں جب امت مسلمہ اپنے بدترین دور سے گزر رہی تھی اور تاتاریوں کے ہاتھوں ایک کے بعد ایک شہر تباہ ہو رہا تھا، تو ایسے میں امت مسلمہ کی ایک نئی عظیم الشان سلطنت کا بانی اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ عثمان غازی جب لڑکپن میں تھے تو اس وقت ایک مشہور ترک عالم اور پر اثر شخصیت شیخ ادابالی ہوا کرتے تھے۔ شیخ ادابالی عثمان غازی کے والد ارطغرل کے پرانے دوست بھی تھے۔ ادابالی اکثر و بیشتر ارطغرل غازی کے ساتھ بات کرتے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادابالی کا بھی ہاتھ تھا۔ اس کے علاوہ عثمان غازی کئی بار شیخ کے مہمان بنے۔ ایک مرتبہ شیخ کی بیٹی کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کو اپنے لیے منتخب کر لیا اور شیخ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ لیکن شیخ ادابالی کیونکہ درویشانہ زندگی کو پسند فرماتے تھے تو انہوں نے عثمان غازی سے اپنی بیٹی کی شادی سے انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی شیخ ادابالی کی درگاہ پر سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک ہلال چاند شیخ ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ وہ بدر کا چاند بن گیا اور عثمان غازی کے سینے سے منفرد ہو گیا۔ پھر عثمان غازی کے پہلو سے ایک طرح کا انفجار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ عثمان غازی کی آنکھیں زخمی پر زخمی ہوتی چلی گئیں۔ اس طرح کی جلنے سے دنیا کے چاروں طرف اجیال جلنے لگے اور پورے چاند کی طرح وہ جلتا رہا۔ جب یہ سب تلواروں کے نشانوں سے اچانک زمین پر آ گری اور لاکھوں بندے ایک درجہ زمین پر گر پڑے، غوث اعظم نے زمین کی طرف اشارے سے کہا، عثمان غازی تم کہیں بڑی شخصیت ہو چکے ہو۔ عثمان غازی نے فوراً ہاتھ اٹھائے اور بات کرنے لگا کہ اس وقت عثمان غازی نے اپنے سر پر بہت سے تاج بھیجا اور یہ اشارہ کر کے کہا کہ عثمان غازی تمہیں فوراً اپنے تاج اٹھانے چاہیے۔ اس اشارے سے عثمان غازی نے اونچی آواز میں تلبیہ پڑھا کہ لبیک اللہم لبیک، اور بات کرتے کرتے شروع کر دی، اور آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ بات عثمان غازی کی آنکھوں میں آنسو لا آئے۔ تلبیہ تلبیہ کرتے سلطنت عثمانیہ کا بنیاد رکھا۔ عثمان غازی کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ چار دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور چار پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان غازی کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کے وسط سے متعلق ایک پیشین گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر جسے عثمان غازی فتح نہ کر سکے، لیکن بعد ازاں ان کی اولاد نے یہ شہر فتح کیا۔ ارطغرل غازی کے ولی عہد عثمان غازی اول اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد 27 ستمبر 1299 کو اپنی ریاست کے حکمران بن گئے۔ روم کے دارالحکومت کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان غازی کی جاگیر خود مختار ہو گئی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان غازی کی جاگیر کی سرحد قسطنطنیہ کے بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی۔ جیسے علی ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں نے برگزار کرا لیا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان غازی کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔
بازنطینی قلعہ دار عثمان غازی کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان غازی اور بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان غازی نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں بروسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک انتہائی اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور تقریباً 10 سال جاری رہا۔ سلطان عثمان غازی وفات کے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان غازی کی وفات ہوئی، لیکن کچھ روایات کے مطابق برسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے، اور برسا فتح ہونے کے بعد 21 اگست 1326 کو سوگوت کے مقام پر حضرت عثمان غازی کی وفات ہوئی اور انہیں برسا شہر میں دفن کیا گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورخان کو طویل نصیحت کی اور لوگوں میں عدل و انصاف کی عثمان غازی کے بعد سلطنت عثمانیہ کا وارث اریان بنا، اور اس کی سیاست کے لیے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔